بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ میری زبان چل پڑی۔ میں نے رندیائی ہوئی التجا کے لہجے میں پوچھا، تم کیا ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم بنگال کا جادو ہو؟ میرا خیال تھا کہ تم بہت دلیر ہوگے۔ اس نے کہا، میں اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میری دنیا سے اٹھ گئی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے سوا کسی کو کبھی نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا، تم وہی ہو جسے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں بنگال کا جادو نہیں ہوں، یہاں کوئی جادو نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہو نا؟ تم دولت کی تلاش میں یہاں آئے ہو نا؟ ہاں، میں نے کہا، میں اسی لیے بنگال میں آیا ہوں۔ تمہیں یہ باتیں سادھو نے بتائی ہوں گی۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے سبز سانپ کو جو اس کے گھنے بالوں میں الجھا ہوا تھا ہاتھ میں لے لیا اور بولی، یہ ہے وہ سادھو، اس نے تمہیں بلایا تھا۔ اس سے مت ڈرو، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گی۔ یہ تمہیں سادھو کے روپ میں ہی ملے گا۔ میں حیرت اور خوف میں ڈوب رہا تھا جب مجھے تھوڑی ہی دور سے ایک عورت کی چیخیں اور واویلا سنائی دیا۔ اس عورت نے چونک کر مندر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ مجھے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اردو زبان میں کہہ رہا تھا، میں تم سب کی گردنیں مروڑ دوں گا، کوئی میرے قریب آنے کی جرت نہ کرے۔ عورت کی چیخیں اور واویلا بدستور سنائی دے رہا تھا۔ ایک اور آدمی کی آواز سنائی دی، استاد کسی کی سن بھی لیا کرو، یہ تمہارے پاس رہے گی، بھاگ تو نہیں جائے گی۔ میں تم سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ بھاری بھرکم آواز پھر آئی، اتار دے سب کپڑے۔ پھر کئی اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان میں ایک آواز تو ایک عورت کی چیخوں کی تھی اور پھر ایک اور عورت کی آواز سنائی دینے لگی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ دوسروں کے شور و غل میں دب جاتے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی، اس شیطان کو تم پکڑتے کیوں نہیں؟ صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میرے سامنے سانپوں کی جو ملکہ یا بدرو کھڑی تھی وہ ادھر ہی دیکھتی رہی جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ بدروہیں یا جن بھوت لڑ رہے ہیں۔ میرے دل پر خوف بیٹھنے لگا۔ بھاری بھرکم آواز پھر سنائی دی، میں تم سب کو پکڑوا بھی سکتا ہوں، تم میرے رحم پر ہو۔ عورت کی چیخیں اور زیادہ بلند ہو گئیں، اس وحشی سے بچاؤ، تم اتنے آدمی اسے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ جو میرے سامنے کھڑی تھی، اس نے میری طرف پھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے کا تاثر کچھ اور تھا۔ یہ گھبراہٹ تھی یا غصہ یا دونوں؟ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کیا تم میں اب بھی وہی طاقت ہے جو 600 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ 600 سال پہلے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، میں 600 سال پہلے اسی دنیا میں تھے تم؟ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، تمہیں اپنا پہلا جنم یاد نہیں، اب تم تیسرا جنم لے کر آئے ہو، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں کہ تم پر راز فاش کیا جائے۔ تم مجھے 600 سال بعد ملے ہو۔ اس وقت میں تمہارے سامنے اس لیے آ گئی تھی کہ تم میرے دل کو بہت اچھے لگے تھے، اور جب تم نے ایک دیو کو پٹخنی دے کر گرایا اور اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی تو میں نے اپنا یہ سبز سانپ تمہارے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اب مجھے پھر اپنی طاقت دکھاؤ، میں دونوں سانپ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی۔ دونوں سانپ میرے قدموں میں رکھ دو گی تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں اس وقت پتا چلے گا، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تم پر ہماری دنیا کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہماری دنیا میں کیا ہے یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج تمہارا مقابلہ ویسے ہی ایک دیو سے ہوگا جسے تم نے 600 سال پہلے پچھاڑا اور اس کی آنکھ نکال دی تھی۔ اس نے کہا، یہ دیو شیطان کا بھیجا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے تم قتل کر دو۔ ادھر شور و گل کچھ تھم گیا تھا اور عورت کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ یہ واویلا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ادھر آ رہا ہے، اس نے کہا۔ وہ تمہاری ایک لونڈی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ہاں، وہ تمہاری لونڈی ہے۔ ادھر دیکھو، اس نے تمہاری لونڈی کو زمین پر گرا لیا اور اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے۔ اگر تم نے اسے نہ روکا تو یہ مجھے بھی پکڑ لے گا، اسے قتل کر دو۔ میں نے آگے بڑھ کر ادھر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ جھاڑیوں کے اوپر سے مجھے ایک آدمی نظر آیا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ کسی کے ساتھ دینگا مشتی کر رہا تھا۔ میں آگے چلا گیا۔ وہاں سے مجھے اتنا سا اور نظر آیا کہ اس کے مقابل ایک عورت ہے جو چیخ چلا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے اندر وہ دیہاتی مرد
مرد جاگ اٹھا تھا جو مظلوم عورت پر مر مٹا ہے، یا میں اس عورت کو اپنی بہادری دکھانا چاہتا تھا جو کہتی تھی کہ اپنے دونوں سانپ میرے قدموں میں رکھ دے گی؟ مجھے اتنا یاد ہے مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں آگے چلا گیا، مجھے وہ سیاہ چہرے والا آدمی پورا نظر آنے لگا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا، اس کا جسم جسا کسی دیو سے کم نہ تھا۔ اس نے سر پر ایک رومال باندھ رکھا تھا، اس کے دونوں کانوں سے موٹے رنگ لٹک رہے تھے جو بچی کی چوڑیوں جتنے بڑے تھے۔ وہ مادرزاد ننگا تھا، اس کا پیٹ کچھ بڑا ہوا تھا اور جسم پہلوانوں جیسا تھا۔ اس کے جسم کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ وہ یقیناً بنگالی نہیں تھا، بنگالیوں کے جسم ایسے کو بھی ہیکل نہیں ہوتے۔ اس نے ایک جوان عورت کو پکڑ رکھا تھا، وہ اس سے آزاد ہونے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ دراصل جوان لڑکی تھی اور وہ سانپوں والی عورت جیسی خوبصورت تھی۔ اس سیاہ دیو نے لڑکی کی قمیض پھاڑ ڈالی تھی، چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس نے لڑکی کا سینہ ننگا کر دیا تھا، وہاں سے قمیض بالکل پھٹ گئی تھی۔ اس کے سینے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پرشباب ہے۔ لڑکی نے چوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا جو اس زمانے میں ہندوستان کے اچھے گھرانوں میں پہنا جاتا تھا۔ لڑکی کا قد لمبا اور بازو گول اور سڈول تھے۔ وہ کمزور اور دبلی پتلی نہیں تھی۔ کالا دیو کبھی اسے اتنا اوپر اٹھا لیتا کہ اپنے کندھے تک لے جاتا۔ ایک ہاتھ سے دبوچ کر وہ لڑکی کا پجامہ نوچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن لڑکی میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکل آتی تھی۔ اس کا پجامہ بھی پھٹ گیا تھا، اس کی ایک پنڈلی ننگی ہو چکی تھی۔ لڑکی کا جسم اس قدر گورا اور دلکش تھا کہ کوئی بھی آدمی اسے دیکھ کر وحشی ہو سکتا تھا۔ ایک طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے اس وحشی دیو کو روکنے کی کوشش کی۔ کالے وحشی نے اس کے منہ پر ایسا زناٹے دار تھپڑ مارا کہ وہ تیورا کر دور جا گرا۔ کہیں سے آواز آئی، اس کے قریب نہ جاؤ، لعنت بھیجو اس پر۔ اس دیو نے لڑکی کو زمین پر گرا دیا اور اس کے تانگ پجامے کو وہاں سے پکڑا جہاں سے پجامہ پھٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو پجامہ اس طرح پھٹا کہ لڑکی کی ران ننگی ہو گئی۔ لڑکی نے لیٹے لیٹے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے لات ماری کہ سیاہ جسم وحشی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ لڑکی اٹھی، اب اس کا آدھا جسم ننگا ہو چکا تھا۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، ہرنی جنگلی بھینسے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوا تو لڑکی اٹھ کر بھاگی۔ وہ سیدھا ہو گیا اور دوڑ کر لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ خون میرے دماغ کو چڑھ گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میری دلچسپی یہ نہیں تھی کہ وہ بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ میں اسے اس وحشی سے چھین کر جنگل میں لے جاؤں گا۔ اس لڑکی نے میرا دل اس لیے موہ لیا تھا کہ وہ ہرنی تھی اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایک جنگلی بھینسے سے لڑ رہی تھی۔ میں بدمست سانڈ کی طرح جھاڑیوں کو رونتا اس کی طرف دوڑا۔ میرے قدموں کی دمک پر وہ میری طرف گھوما۔ مجھے دیکھ کر اس نے لڑکی کے بال چھوڑ دیے۔ میں نے اسے مہلت نہ دی، سیدھا گھونسا اس کی ناک پر مارا، مگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ اتنے زور کے گھونسے کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کانوں پر رکھ کر دبائے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا سر لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ اس کا قد مجھ سے 6-7 انچ اونچا تھا۔ میرا اور اپنا سر پیچھے کر کے اس نے میرے ماتھے پر اتنی زور کی ٹکر ماری کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ وہ انسان نہیں تھا، مجھے اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ بزدلوں کی طرح نہیں مروں گا۔ میری آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹا ہی تھا کہ میرے ایک بازو کی کلائی لوہے کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شراب کی بو آئی۔ وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے میرا بازو مروڑ دیا، وہ میرے بائیں پہلو پر تھا۔ میں نے پوری طاقت سے گونسا اس کے پیٹ میں مارا، میرے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ایک تو میں لڑاکا دیہاتی تھا، دوسرا مجھے پولیس نے لڑنے مرنے کی بھی کچھ ٹریننگ دی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا لیا، وہ ذرا جھک گیا تھا۔ لڑکی کی لات سے بھی وہ ایسے ہی جھکا تھا۔ میں نے ایک گونسا اس کی کنپٹی پر مارا، یوں لگا جیسے میں نے پتھر پر گونسا مارا ہو۔ اس کے پاؤں ہل گئے۔ اس نے جو ہی اپنے پیٹ سے ہاتھ ہٹائے، میں نے اس کی ناف کے نیچے اچھل کر لات ماری۔ اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر بالکل دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن پر گونسا مارا، وہ دوسری طرف ہٹا اور اس کے گھٹنے زمین سے لگ گئے۔ وہ جہاں گرا وہاں اینٹ جتنا بڑا پتھر تھا۔ اس نے یہ
पत्थर उठा लिया और उठकर फुंकारता हुआ मेरी तरफ आया। मैं आगे से हटा नहीं। करीब आकर इसने हथौड़े की तरह मुझ पर पत्थर का वार किया। मैं तैयार था, फुर्ती से एक तरफ हो गया। वो वार को रोक ना सका और झुक गया। मैंने उसके पहलू में ठुड मारा। जिस तरह फुटबॉल को किक लगाई जाती है, इस ज़रब के दर्द से वो सीधा हो गया और उसके हाथ से पत्थर गिर पड़ा। वो मैंने उठा लिया। उसने देख लिया। अरे ठहर जा दोस्त, उसने कहा। मेरी तेरी क्या दुश्मनी है। वो सुलह समझौते पर उतर आया था, लेकिन मैंने पत्थर बड़ी जोर से उसकी तरफ फेंका। 3-4 कदम का कुल फासला था। वो आगे से हट ना सका। पत्थर उसके सीने पर लगा। वो हाथ आगे करके कहने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं। उसके सीने से खून फूट आया। मैंने उसकी नाभ के नीचे एक और लात मारी। अब वो संभल ना सका। वो दोहरा हुआ और गिर पड़ा। मैं पागल हो चुका था। मैंने पत्थर उठा लिया और पत्थर को हाथ में पकड़े हुए उसके सीने पर हथौड़े की तरह पूरी ताकत से ज़रब लगाई। अब वो क्या हिलता। मैंने और ज्यादा जोर से उसके सर पर पत्थर मारा और उसके सर से खून बहने लगा। ये खून मेरे सर को चढ़ गया। उसने मेरे सर को टक्कर मारकर मुझे हिला डाला था। अब मामला जाती इंतकाम का था। मैंने उसके सर पर पत्थर की 2 और ज़रबें लगाई। फिर मैं उठा। उसके जिस्म में अब जरा सी भी हरकत नहीं थी। मैं उसके इर्द गिर्द घूमने लगा कि जरा सा हिले तो उसे पत्थर की एक और ज़रब से खत्म कर दूं, लेकिन वो ना हिला। उसका सर गहरे लाल रंग के खून का उबलता हुआ चश्मा बन गया। वो एक पहलू के बल पड़ा था। मैंने पांव की ठोकर से उसे सीधा किया। मर गया है। मुझे उस औरत की आवाज सुनाई दी। तुमने इस देव को भी मार लिया है। तुम में वही ताकत है जो 600 साल पहले थी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों सांप उसकी लंबूतरी गर्दन से लिपटे हुए थे और उसके रेशमी बालों में और कभी उसके नंगे बाजुओं पर रेंग रहे थे। उसकी गर्दन से वो कुंडली नहीं खोलते थे। वो लड़की कौन थी? मैंने पूछा। वो कहाँ है? वो यही है, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आएगी। क्या वो तुम्हारे दिल को बहुत अच्छी लगी है? उसे देखना चाहते हो? सिर्फ उसे नहीं, मैंने कहा। यहाँ और भी कुछ लोग थे जो शोर मचा रहे थे। वो कौन थे और अब कहाँ हैं? इनमें से तुम्हें अब कोई भी नजर नहीं आएगा, उसने कहा। मेरी इजाजत के बगैर वो तुम्हें अपना आप नहीं दिखाएंगे। वो सब यही हैं और वो तुम्हारी बहादुरी की तारीफें कर रहे हैं। फिर ये सच है ना कि सब मरे हुओं की रूहें हो? तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, उसने कहा। मैं तुम्हें इस काबिल समझती हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हमारी दुनिया का दस्तूर कुछ और है। अब तुम भी हम में से हो। वो बोलते बोलते चुप हो गई और एक बार फिर उसके चेहरे का तासर बदल गया। वो किसी और तरफ देख रही थी। मुझे किसी के दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उधर देखा। वही लड़की जिसे मैंने काले देव से छुड़ाया था दौड़ी आ रही थी। उसके कपड़े चीथड़े बन चुके थे। वो मेरे साथ लिपट गई और गाल मेरे सीने पर रगड़ने लगी। वो सिसकियां ले रही थी। फिर वो मेरे सामने दोजानों बैठ गई और मेरे दोनों हाथ पकड़कर चूमने लगी। उसके जिस्म पर कपड़ों का सिर्फ नाम था। वो तो नंगी थी। मैं पसमानदा देहात का रहने वाला था। ऐसी हसीन लड़कियां कहाँ देखी थी। इस लड़की के जिस्म ने मेरे साथ लगकर मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हट जाओ यहाँ से, सांपों वाली औरत ने गुस्से से कहा। अलग हो जाओ इस आदमी से। लड़की सहम कर अलग खड़ी हो गई। क्या तुम इस सजा को भूल गई हो जो मैंने अभी अभी तुम्हें दी थी? सांपों वाली औरत ने कहा। क्या तुम समझी नहीं कि इस आदमी को मैंने तुम्हारी निजात के लिए हाजिर किया था? जाओ। लड़की वहाँ से चल पड़ी। हर तीसरे चौथे कदम पर वो मुड़कर मुझे देखती थी। मैंने सांपों की मलका की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो मुझसे मुखातब हुई। तुमने इस लड़की को अपने साथ लगाकर अच्छा नहीं किया, उसने कहा। अगर ये लड़की या तुम जज्बात में आकर मुंह एक दूसरे से मिला देते तो तुम्हारी लाश इस वहशी दरिंदे के साथ पड़ी हुई होती। क्या तुम मुझे कत्ल करा देती? नहीं, उसने जवाब दिया। ये लड़की इंसान नहीं, नागन है। 100 साल बाद ये इंसान के रूप में आई है। इसका प्यार तुम्हारी दुनिया के इंसानों के लिए जहर है। मैंने काले वहशी की लाश की तरफ इशारा करके पूछा। ये मरा हुआ देव भी इंसान था। इसे इस लड़की ने डस क्यों न लिया? ये इंसान नहीं, उसने कहा। ये बहुत बड़ा नाग है जो दलदल और पानी में रहता है। सालम इंसान को निगल लेता है। इसकी लाश अभी गायब हो जाएगी। आओ तुम्हें साधु से मिलवा दूं।
تم اسی کے لیے آئے ہو نا؟ اس نے سبز سانپ کو گلے سے لگایا اور اس کا منہ چوم کر اسے کہا، جاؤ اور واپس آؤ، میں تمہارے اس نئے چیلے کو ذرا سیر کرا لوں۔ اور اس نے سانپ کو زمین پر رکھنے کی بجائے اسے دور مندر کی طرف پھینک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اور باتیں کرتی مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا تھا۔ دیہات میں رواج تھا کہ بڑے آدمی کے برابر چلنا بدتمیزی سمجھی جاتی تھی۔ پولیس میں بڑے افسر کے برابر چلنا ڈسپلن کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ میں سانپوں کی ملکہ کے بھی برابر نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس نے رک کر میرا بازو پکڑا اور اپنے پہلو کے ساتھ کر لیا۔ تم اپنے آپ کو مجھ سے کمتر سمجھتے ہو، اس نے کہا، ایسا نہ سمجھو، تم نے میرا شک رفع کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں شک میں بلایا تھا، مجھے شک تھا کہ تم وہی ہو۔ 600 سال گزرے، تم نے مجھے اسی طرح اسی قسم کے ایک دیو سے بچایا تھا اور اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ وہ پھر ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں اور ان سمندروں میں کانا بھوت کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ وہ تمہارا نام سن کر ہی بھاگ جاتا تھا۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم نے مجھے کب بلایا تھا؟ میں خود ادھر آیا تھا۔ تم تو میرا نام بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اتنی مترنم ہنسی کبھی نہیں سنی تھی۔ اس جنگل میں آ کر سنی تھی، مگر ہنسنے والی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس وقت سوچا کہ جل ترنگ جیسی یہ ہنسی اسی عورت کی ہو سکتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ کسی جیتی جاگتی عورت کی ہنسی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ میرے سامنے آ کر ہنسی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنی ہنسی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی جدا تھا، اس میں شوخی یا آوارگی نہیں تھی۔ اب جب کہ میں بہت کچھ جان گیا ہوں اور میں جاہل اور گنوار نہیں رہا، میں کچھ رائے دے سکتا ہوں اور الفاظ میں کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ایسی دھیمی آواز سے بولتی تھی جو سنائی دیتی تھی، اور اس آواز میں ایک اثر تھا جو میں اپنے وجود میں سرایت ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، تم کہتے ہو میں تمہارا نام نہیں جانتی اور یہ بھی نہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ سنو احمد دین کے بیٹے محمد خان، تم پہاڑ کے دامن میں جس گاؤں کے رہنے والے ہو، وہاں تمہارے باپ کے خون سے کھیلا گیا تھا، مگر تم اپنی طاقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے تم اپنے باپ کے خون کا انتقام نہ لے سکے۔ اسی سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ تم نہیں ہو، تم تو دیو اور بھوت کو بگا دیا کرتے تھے۔ میں نے تمہارے دماغ میں بنگال ڈال دیا اور تم بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر آ گئے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم نے کیوں سوچا تھا کہ اس مندر میں کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے یہاں پولیس کا کوئی افسر نہیں تھا؟ یہاں تک انگریز افسر شکار کھیلنے بھی آئے ہیں، انہوں نے مندر کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ تم اس کا راز معلوم کرنے کو کیوں بے چین ہو گئے تھے؟ تم چھپ چھپ کر یہاں کیوں آتے تھے؟ یہ سوچیں میں نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہیں، میں تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتی تھی، آزما کے دیکھ لیا ہے، تم وہی ہو۔ اس قدر حیرت کے مجھے چکر آنے لگے، اسے میرا نام، میرے باپ کا نام اور میرے گاؤں کا اتا پتہ کس طرح معلوم ہو گیا تھا؟ یہ واقعی آسمانوں میں رہنے والی مخلوق میں سے تھی جسے دنیا کے ہر انسان کا حال معلوم ہوتا ہے، یا اسے کسی نے میرے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا؟ یہ معلومات صرف تھانے کے ریکارڈ سے مل سکتی تھی۔ میں نے اپنے باپ کے قتل اور انتقام کے جذبے کا ذکر سب انسپیکٹر شمس الحق سے کیا تھا، یا اپنی ساری کہانی آسامی ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ کو سنائی تھی؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ان دونوں میں سے کسی نے اس عورت کو میرے متعلق بتا دیا ہوگا۔ نہیں، شمس الحق نے مجھے اس مندر کے متعلق بتایا تھا کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کی پناہ گاہ اور اڈا ہے، اور یہ اسیبی بھی ہو سکتا ہے۔ احمد علی نے بھی یہی بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کسی ایک مجرم کو پکڑ لوں تو مجھے ترقی مل جائے گی۔ اگر ان دونوں کو اس پراسرار اور اتنی حسین عورت کا علم ہوتا تو مجھے کیوں بتاتے؟ خود چوری چھپے آتے یا خطرہ محسوس کرتے تو مجھے صاف کہہ دیتے کہ ادھر نہ جا نکلنا، مارے جاؤ گے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ عورت کوئی دھوکہ فریب نہیں، یہ روحوں یا بدروحوں کی مخلوق میں سے ہے، اور یہ نقصان پہنچانے والی مخلوق نہیں، ورنہ اتنے وقت میں جو میں وہاں گزار چکا تھا میرے جسم سے خون چوسا جا چکا ہوتا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہوتا۔ میں تمہاری حیرت کو محسوس کر رہی ہوں، اس نے کہا، حیران نہ ہو،
ڈرو بھی نہیں، تم جس طرح آتے تھے اسی طرح صحیح سلامت واپس جاؤ گے اور تم پھر آؤ گے، نہ آنا چاہو گے تو بھی آؤ گے۔ 600 سال پہلے میرا تمہارا کیا رشتہ تھا؟ میں نے دل سے حیرت اور ڈر نکال کر پوچھا۔ وہ رک کر میرے سامنے آ گئی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے پہلوؤں کے ساتھ رکھ لیے اور آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ اس کے ہونٹوں پر پہلی کے چاند جیسی مسکراہٹ تھی۔ میرا قد اس سے اونچا تھا، اس کی پیشانی میری ٹھوڑی سے 2 انچ نیچے تک آتی تھی۔ وہ تو جیسے کسی نے بڑے آرام اور پیار سے ایک بت تراشا تھا۔ میں اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا، لیکن اس کی آنکھوں نے میری نظروں کو اپنے اندر جکڑ لیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے پہلوؤں میں دبائے اور میرے اتنا قریب ہو گئی کہ میں اس کی سانسوں کی تپش محسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں، مسکراہٹ اور زیادہ کھلنے لگی۔ کیا کوئی مرد عورت کی سانسوں کی اس تپش کو برداشت کر سکتا ہے؟ پہلوؤں پر ایک عورت کے ہاتھوں کا دباؤ انسان کو حیوان اور شیطان بنا دیتا ہے۔ میں بنگال پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے اس تجربے سے گزر چکا تھا۔ یہ میرے گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک جوان عورت جو میرے گاؤں کی ایک اونچی حویلی میں رہنے والی تھی مجھے دیکھ کر مسکراتی اور اگر کوئی آس پاس نہ ہوتا تو حال احوال پوچھتی اور کبھی دھیمی سی آواز میں کہہ جاتی تھی، کبھی دیکھ ہی لیا کر، جوانی کا اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ میں اس کی نیت سمجھتا تھا، لیکن اپنی نیت ہمیشہ ٹھکانے رکھی۔ گاؤں کی 2 جوان لڑکیوں نے بھی مجھے احساس دلایا تھا کہ میں بڑا خوبرو جوان ہوں۔ اس زمانے میں مرد کی کشش اس کے گٹھے ہوئے جسم میں دیکھی جاتی تھی، روپے پیسے اور چباروں میں نہیں۔ میں نے اپنی جوانی کا غرور تو کبھی نہیں کیا تھا۔ بزرگوں کی اس نصیحت کو اپنا ایمان بنا لیا تھا کہ سدا خوش رہنا چاہتے ہو تو جوانی کو سنبھال کر رکھو، عورت کو دماغ اور دل میں بٹھا لو گے تو جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ دشمن کو زیر رکھنا چاہتے ہو تو جسم کی طاقت ضائع نہ کرو، طاقت پیدا کرو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔